قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں: اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم. سلاما وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخش. کرم پر کرم بالا کرم یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی تاکہ ہم اپنے معبود برحق رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں. معزز سامعین محترم، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بھی کہوں حق کہوں گا، حق کہنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مجھے نہ دنیا کی عزت چاہیے، نہ دنیا کی دولت چاہیے، نہ دنیا کی شہرت چاہیے، نہ دنیا کی TRP چاہیے. مقصد یہی ہے کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے. جب اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے گا تو اس کی نصرت و مدد ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے. جب اللہ اس کے رسول کی نصرت ہمارے ساتھ شامل ہو تو پھر دنیا تمہیں کہیں کچھ نقصان نہیں دے سکتی. اس بات کو ذہن میں رکھ لیں. بسا اوقات حکمتاً مصلحتاً کہیں موقع کے لحاظ سے کچھ باتیں کرنی پڑتی ہیں تو اس کو اس جانب لے جا کر نہ کھڑا کریں. چونکہ میں نہیں کہتا کہ میں بڑا عابد و زاہد ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا گنہگار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر اپنے نافرمانوں کی لسٹ جب نکالے تو سب سے پہلے سر فہرست میرا ہی نام آئے گا. یہ میرا ہی ہے. میں اپنے اعمال پر اتراتا نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس در سے مجھے علم کی بھیک ملی ہے، حق گوئی کہنے کا درس دیا گیا ہے، حق کہوں گا چاہے کوئی ناراض ہو جائے. کیونکہ جس وقت ہم جامعہ نظامیہ میں پڑھتے تھے، زیر تعلیم تھے، جیسے اسکول میں ترانہ ہوتا ہے، اسمبلی جیسے کہتے ہیں نا، ویسے جامعہ نظامیہ میں ترانہ ہوا کرتا تھا. اس ترانے کا ایک شعر ہے: حق کے لیے جئیں گے، حق ہی پہ مر مٹیں گے، حق کے لیے جئیں گے،
حق ہی پہ مر مٹیں گے، حق ہی عطا کرے گا ہم کو صلہ ہمارا۔ ہمارا حق دینے والا ذات خدا ہے، حق دینے والی ذات کا نام خدا و رسول ہے، اور حق دلانے والی ذات کا نام کہیں نبی کے اہل بیت اطہار سے پکارا گیا، کہیں نبی کے ازواج مطہرات سے پکارا گیا، کہیں نبی کی اولاد امجاد سے پکارا گیا، کہیں نبی کے صحابہ سے یاد کیا گیا، کہیں نبی کے تابعین تبع تابعین سے یاد کیا گیا، کہیں اللہ کی قرآن کے مفسرین کے نام سے یاد کیا گیا، کہیں نبی کی حدیث کے شارحین یعنی محدثین کے نام سے یاد کیا گیا، کہیں اللہ اس کے رسول کے احکامات کو استنباط کر کے فقہی مسائل دیے گئے وہاں ائمہ مجتہدین کے نام سے یاد کیا گیا، تو کہیں اہل طریقت کے نام سے یاد کیا گیا، تو کہیں شریعت کے نام سے یاد کیا گیا۔ جب شریعت اور طریقت آ جائے تو حقیقت اور معرفت اس کے بعد کا درجہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آج حالات ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ میں نے جو آیت پاک پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماں کے کوکھ میں رزق دیا نا، کیا تھا؟ ایسا نہیں کہ کوئی بنا ہوا ایک بچہ لا کر ماں کے پیٹ میں ڈالا گیا، پھر کچھ دن بعد اسی پیٹ کو پھاڑ کر وہ بچہ نکالا گیا، ایسا تو نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی قدرت، اللہ کی مصلحت جو سب جانتے ہیں، ڈیٹیل میں گئے بغیر بتا دوں کہ جہاں ماں کے شکم میں ہمارا وجود بخشا گیا، اس دن سے آج تک اللہ پاک ہمیں رزق دے رہا ہے۔ آج ہمارے ہاتھ پر میں طاقت آ گئی تو ہم کما کر کھا رہے ہیں، تو یاد رکھ لیں، میں نے بارہا کہا کہ ہم ایڑیاں گھس گھس کر بھی اگر کما لیں تب بھی وہ مال ہمارا نہیں ہے، وہ دین خدا کی ہے، وہ عطا خدا کی ہے۔ مگر یاد رکھو اے ایمان والو، اس رب کعبہ نے کبھی ہم پر احسان نہیں فرمایا۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، مفسرین کے تفاسیر کو اٹھا کر پڑھ لیں، کسی آیت مبارکہ کے شان نزول میں یہ نہیں بتلایا جاتا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کر کے احسان کیا، اللہ نے تمہیں چھوٹے سے بڑا کر کے احسان کیا، اللہ نے تمہیں ایک عالم بنا کر احسان کیا، ایک حافظ بنا کر احسان کیا، ایک انجینئر بنا کر احسان کیا، ایک ڈاکٹر بنا کر احسان کیا، ایک وکیل بنا کر احسان کیا، ایک جج بنا کر احسان کیا، ایک قائد بنا کر احسان کیا، ایک وزیر اعظم بنا کر احسان کیا، ایک بادشاہ بنا کر احسان کیا، ایک حکمراں بنا کر احسان کیا۔ قرآن میں کہیں نہیں ملتا، اور میرے نبی نے جہاں قرآن نے پاک کے ذریعے سے احادیث کی روشنی میں سمجھایا، وہاں پر بھی یہ باتیں کہیں نہیں ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک احسان کر رہا ہے، ایک احسان کا بدلہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جیسے میں نے آیت مبارکہ کو پڑھا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ لوگوں میں تم پر یہ احسان کر رہا ہوں کہ تمہارے درمیان تم ہی میں سے میرے ایک ایسے نائب کو بھیج رہا ہوں جس کی حکومت کا سکہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل صبح قیامت تک رہے گا۔ جس کی حکومت کا سکہ وہ کس کس شکل میں آئے گا میں نے بتلا دیا۔ اب اہل طریقت کے بعد جو میں نے شریعت کہی، علماء کے ذریعے چلتا رہے گا، سادات اکرام کے ذریعے چلتا رہے گا، اولیاء اکرام کی جو نسلیں ہیں ان کے ذریعے چلتا رہے گا۔ نبی کی حکومت کا سکہ، حکومت سے مراد، باتیں اچھی طرح ذہن بٹھا لیں، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے کہ کسی پر طنز کرنا مقصد نہیں، مگر یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آج،
اس لیے ہمارے ملک ہندوستان کی ریاست، ہماری ریاست تلنگانہ 1947 1947 میں جب ڈیوائڈنگ ہوئی، تقسیم ہوا ملک، تو اس سے پہلے اس ریاست کا نام کیا تھا؟ حیدرآباد دکن۔ حیدرآباد دکن ڈیوائڈنگ کے بعد، تقسیم کے بعد الگ الگ ریاستیں ہو گئی۔ پھر ہماری ریاست کا کچھ حصہ کرناٹک میں گیا، مہاراشٹر میں گیا، تفصیل میں جانا نہیں ہے مجھے۔ تلنگانہ، اب تلنگانہ کا وہ حصہ، تلنگانہ کی وہ ریاست جہاں پر انتخابات کی مہم چل رہی ہے۔ مگر یہ بات یہ بھی یاد رکھ لے، مجھے اچھی طرح ذہن میں ہے، یاد ہے، تقریباً 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جو آج اپنے آپ کو بڑے ٹھیکیدار کہتے ہیں، انہی کے بڑوں نے کہا تھا اگر کسی کو اقتدار چاہیے تو مسلمان کا ووٹ چاہیے، اگر کسی کو اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا ہے تو اسے مسلمان کی تائید چاہیے۔ لیکن آج اسی مسلمان کو اقلیت کا نام دیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھ لے یہ مسلمان اقلیت میں نہیں ہے، اگرچہ کہ کوانٹٹی میں کم ہوں گے، لیکن مسلمان کی طاقت اتنی بلند ہے، جسے چاہے وہ اقتدار پہ لا سکے، جسے چاہے اس کو اقتدار سے ہٹا سکے، یہ مسلمان کی طاقت ہے۔ اور یاد رکھ لیں، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، اور جو انتخابات کا موقع ہے اس پر بھی میرا طنز نہیں ہے، اس اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں جو دشمن ہمارے اسلام پر، ہماری اذان پر، ہماری مسجدوں پر، ہمارے محراب و منبر پر، ہماری قرآن پر، ہماری درگاہوں پر، ہمارے مدارس پر جو طنز کرتے ہیں، ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، پوری بات سنیں، کچھ باتیں سن کر یہ تانا نہ دیں، یہ طنز نہ کریں۔ اور یہ بھی کہہ دوں، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، اللہ کے گھر میں مجھے سیاست کرنی نہیں ہے، اور سیاست کی بات کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، حق کا پیغام پہنچا رہا ہوں، حق کی بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کو ووٹ دینا ہے، یقیناً ضرور دینا ہے۔ اس سے پہلے یہ بھی کہہ دوں، جس وقت انتخابات کا موقع ہوتا، اس سے 1 سال پہلے سے، 1 سال پہلے سے یہ مہم چلائی جاتی تھی، باضابطہ اخباروں میں آیا کرتا تھا مردم شماری۔ اب بتائیے کہاں ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہی ہے ایسی، کوئی آتے ہیں کچھ جگہ بیٹھ جاتے ہیں، جس کو معلوم ہے وہ جاتا ہے، اپنا نام داخل کرواتا ہے، اس کا ووٹ بنتا ہے، جو نہیں جاتا کچھ نہیں ہوتا۔ تو پہلے گھر گھر مہم چلتی تھی مردم شماری کی۔ تو یاد رکھ لیں، جس کا ووٹ ہے وہ اپنے ووٹ کا استعمال کرے، آپ کو کوئی پسند ہے یا ناپسند ہے وہ اپنی جگہ ہے، آپ جس کو چاہے آپ ووٹ دیں، یور رائٹس، یور چوائس، یور ووٹ، آپ کا ووٹ ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ کی چوائس ہے، مگر ووٹ کا استعمال کریں۔ یاد رکھ لیں، یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ سیاست کے لیے نہیں، کسی سیاسی قائدین کے تائید کی زور میں نہیں، کسی کے بولنے پر نہیں، بلکہ ملک کے جو حالات ہیں، مسلمان کو جو بیکاٹ کرنے کی سازش رچائی جا رہی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے لیے کون قائد اچھا ہے، کون سا لیڈر اچھا ہے، کس کو چننا ہے۔ بس اتنا کہوں گا، چاہے میں ہو یا آپ، ووٹ دیں تو ایسے لیڈر کو چنیں، ایسی پارٹی کو چنیں، ایسی جماعت کو منتخب کریں جو کبھی تمہارے شریعت میں مداخلت نہ کرے، شریعت میں مداخلت نہ کرے،
مدارس میں کیا ہو رہا ہے جاننے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ہم مدارس میں تو ایسے کوئی چھپ چھپ کر کام نہیں کرتے، ہمارے مدارس تو کھلے عام ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ ایسا حال ہے، سوشل میڈیا اتنا عام ہو چکا ہے کہ کون سے مدرسے کی کون سی کلاس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ پر آ رہا ہے۔ نہیں، ہم چوری چھپے کوئی کام نہیں کرتے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، مسلمانوں کے خلاف بات کرنے والوں، شاید ہی مسلمان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، وہ جتنا اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، وہ جتنا اپنے ملک کی مٹی سے محبت کرتا ہے، شاید ہی کوئی اور قوم نہیں ہے جو اپنے ملک کی مٹی سے اتنی محبت کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن تمام کلچروں میں اسلام ایک خزانہ ہے، اور تمام کلچرز کے ماننے والوں میں مومن، مسلمان، کلمہ گو جو اللہ اس کے رسول کی وحدانیت اور رسالت پر عمل کرنے والا ہے، جو شریعت مطہرہ کا پابند ہے، جس نے کبھی بے جان سے کچھ نہیں مانگا، وہ مرد مومن جب زمین کی آغوش میں جاتا ہے تو کوئی دنیا میں جو کپڑا پہنتا تھا وہ کپڑا پہن کر نہیں جاتا، نہ اس کو آگ کے حوالے کیا جاتا، نہ پانی کے حوالے کیا جاتا، نہ اس کی راکھ کو کہیں لے جا کر سمایا جاتا۔ یہ وہ مرد مومن ہے، یہ وہ مسلمان ہے جو ملک کی مٹی سے محبت کرتا ہے۔ تو یاد رکھ لے، جب ہم زمین کی آغوش میں جاتے ہیں ہم تو مردہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار ہمیں نہلا دھلا کر، نیا کفن پہنا کر، عطر سے معطر کر کے، ہماری آنکھوں میں سرما لگا کر، اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کاندھے بدل بدل کر لے جاتے ہیں، شہر خاموشہ قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ تو مومن ایک خزانہ ہے، جتنا مومن محبت کرتا ہے شاید ہی میں سمجھتا ہوں کوئی اور قوم اپنی مٹی سے بھی اتنی محبت نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف نے سکھایا ہے، جس ملک میں تم رہتے ہو اس ملک کی قدر کرو، جس ریاست میں تم رہتے ہو وہاں کا پالن کرو، وہاں کے آئین، وہاں کے دستور، وہاں کے قانون کی عمل آوری کرو، اس کے خلاف نہ جاؤ۔ الحمدللہ مسیح اعتبار سے عمل کرتے ہیں۔ دیکھ لیں جب بھی انتخابات کے موقع آتے ہیں، ربیع المنور بھی آ جاتا ہے، ربیع الثانی بھی آ جاتا ہے، محرم الحرام کا مہینہ بھی آ جاتا ہے، تو جہاں اہل سنت والجماعت والے اپنے اسٹیج لگا کر جو چوراہوں پر، میدانوں میں جلسے جلوس کرتے ہیں، ہم اپنے ملک، وطن عزیز ہندوستان، اپنی ریاست تلنگانہ کے قانون کو فالو کرتے ہوئے اپنے جلسوں کو یا تو شارٹ کرتے ہیں یا تو ملتوی کرتے ہیں آگے کے لیے۔ کیوں؟ ہم وفادار ہیں، ہمیں بے وفا نہ کہیے۔ اور یاد رکھ لیں، جس طرح تمہارے بڑوں نے کہا تھا، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو، کہ اگر کسی کو اقتدار چاہیے تو مسلمان کی تائید، مسلمان کا ووٹ چاہیے۔ کہ کوئی کہنے والا کوئی نوجوان نہیں ہے، بڑی عمر کے تھے، جس نے اپنی زندگی ساری قربان کر دی اپنی پارٹی کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد ایسے لیڈر کو چن کر لانے، ایسے قائد کو چن کر لائیں جو تمہاری شریعت میں مداخلت نہ کرے، تمہارے مساجد کا تحفظ کرے۔ تحفظ وہ کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ ارے اللہ کے گھر کا تحفظ اللہ کرتا ہے۔ دیکھ لیں مسجد اقصیٰ کے لیے کتنی قربانیاں ہو رہی ہیں، لیکن آج بھی مسجد اقصیٰ دشمنان اسلام کے ہاتھوں میں جا نہ پائی۔
ابھی تک جا نہ پائی، ابھی ان کے پیر کانپ رہے ہیں، وہ لپک رہے ہیں، مسجد اقصی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے تمہاری شریعت میں کوئی مداخلت نہ کرے، ایسے قائد کو، ایسے لیڈر کو چنے اور ان کی طاقت بنے، ان کو مضبوط کرے۔ کون ہے؟ کیا ہے؟ یہ ہر بستی والا، یہ ہر کانسٹیٹوینسی والا، ہر حلقے والا جانتا ہے کہ ہمارا قائد کون ہے، ہمارا لیڈر کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اور یہ بھی یاد رکھ لیں حالات بڑے نازک ہیں۔ پولنگ کے دن، اس لیے کہہ رہا ہوں یہ تمام باتیں، آنے والا جمعرات کا دن 30 نومبر کی تاریخ انتخابات کا دن ہے، تو آپ کا کام ہے اپنے گھروں سے نکلیں، ووٹ ڈالیں اور اپنے گھر واپس آ جائیں، اپنے گھر واپس آ جائیں، کیونکہ 75% مارکیٹ پوری بند رہتی ہے، جگہ جگہ پولنگ اسٹیشن ہوتا ہے، تو پولنگ اسٹیشن کے حدود میں آپ کو تو کوئی کاروبار کرنا نہیں رہتا، اس دن سختی کے ساتھ پابندی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا بالخصوص میں نوجوان بھائیوں سے کہوں گا، گاڑیاں لے کر آپ نہ نکلیں۔ اگر آپ کو کوئی فونز آئیں، کوئی کالز آ جائے کہ فلاں جگہ پر یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر وہ ہو رہا ہے، یا پھر فلاں جگہ پر فلاں پر حملہ ہوا، وہ سب آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ وہ قائدین اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ آپ کو بھاگم دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کا شوق ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اور پیسے کی لالچ میں کبھی کوئی کام ہمیں کرنا نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے لالچ سے مومن کو دور رکھا۔ کیا کہا اسلام نے؟ کہ لوگوں، دنیا جب تمہارے سامنے سج دھج کر کیوں نہ آئے، دنیا کو تم حقیر جانو، اللہ اس کے رسول کے گن گاؤ، تو یقیناً تمہارے لیے کامیابی ہے۔ تو پیسے کی لالچ میں نوجوان جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ایسی حرکت نہ کریں، بس اپنا ووٹ ڈالیں، اپنے گھر کے بزرگوں کو لے جا کر ووٹ ڈلوائیں اور آ جائیں۔ اور یہ بھی کہوں، ووٹ ڈالنے جاتے وقت اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ، اپنا آدھار کارڈ ساتھ لے جائیں، چاہے آپ کو ووٹ کی سلپ حکومت کی جانب سے آئے یا نہ آئے، لیکن آپ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں تو 2 چیزیں ضرور اپنے ساتھ لے جائیں، ووٹر آئی ڈی کارڈ، آدھار کارڈ۔ وہ نہ لے جا کر پولنگ بوتھ پر کسی سے بحث مباحثہ کرنا یہ اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں کون کون بیٹھتے ہیں نہیں معلوم۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حالات بڑے نازک ہیں، حالات بڑے نازک ہیں۔ اپنے قائدین کو بھی پریشان نہ کریں، نہ اپنے گھر والوں کو پریشان کریں۔ تو اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور اپنے گھر واپس چلے جائیں، سکون کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ اور آپ کسی کو پولنگ اسٹیشن پر کھڑے رہ کر کوئی نشان نہ بتائیں، آپ نشان ملامت نہ بنیں، کیونکہ ہر جگہ مسلمان پر بڑی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے کوئی سروکا نہیں ہے، میں نے پہلے کہہ دیا، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے کہ سیاست کی بات کرنا نہیں ہے، بلکہ ملت کو بچانے کی بات کرنا ہے۔ حق بات میں نے آپ کو بتا دی، آپ کا لیڈر کیسا ہونا چاہیے آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کے گلی کوچوں میں کون آتے ہیں آپ جانتے ہیں، آپ کے محلے میں کون رہتے ہیں آپ جانتے ہیں، آپ کی حمایت میں کون کھڑے رہتے ہیں آپ جانتے ہیں، آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں آپ کا کام کون کرتے ہیں آپ جانتے ہیں۔ تو کیسا قائد ہونا، کیسا لیڈر ہونا، کون سی جماعت ہونا، کون سی پارٹی ہونا، یو آر رائٹس، یو آر چوائس، آپ کا ووٹ، آپ کا اختیار، آپ کی پسند، مگر پولنگ بوتھ کے اطراف اکناف پھرتے رہے نہیں، کیونکہ پولیس کی بڑی سخت کڑی نگرانی ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں جو ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہذا ہم اپنے آپ کا تحفظ کریں اور ایماندار جو آپ کا حامی ہو، مددگار ہو،
ہمارا حامی مددگار تو اللہ اس کا رسول ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جو ہماری تائید کر سکتا ہے، جو ہمارے مسائل کو اٹھا سکتا ہے، جو دشمن طاقتیں ہماری شریعت میں مداخلت کی بات کرتے ہیں، اس پر جو کمنٹ کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، اس بل کو پاس ہونے نہیں دیتا، ایسے قائد کو چن کر لا لیں، ایسے لیڈر کو چن لیں، ایسی جماعت کا ساتھ دیں، ایسی پارٹی کا آپ ساتھ دیں۔ اب میں نے بار بار کہہ رہا ہوں، آپ بہتر جانتے ہیں حالات کے اعتبار سے۔ تو بہرحال خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ، اللہ پاک نے ہمیں رزق دیا مگر احسان نہیں فرمایا۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان جلوہ گر فرما کر احسان فرمایا۔ اس کے بعد اگر احسان کی بات آتی ہے، وہ بر الوالدین احسانا، چونکہ مسلمان تمام باتوں کا ماحصل بتا رہا، مسلمان جب اللہ اس کے رسول کا فرما بردار نہیں تو کسی کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ اور بر الوالدین احسانا، جو اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتا تو وہ کس کا مددگار ثابت ہوگا؟ وہ کس کے احسانات کو بتائے گا؟ ماں باپ کے بعد اللہ اس کے رسول ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ماں باپ کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے، تو اس لیے ہم اپنا حق صحیح معنی میں استعمال کریں۔ سیکولر ذہن رکھنے والے سیکولر جماعت، سیکولر پارٹی کو منتخب کریں تاکہ دنیاوی اعتبار سے جو ہمارے مسائل ہیں وہ بآسانی حل ہو سکیں، تکلیف کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ اللہ اس کے رسول کا واسطہ میں نوجوانوں سے بالخصوص پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ بھاگ دوڑ اتنی نہ کریں کہ جو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال سکیں، جس کی وجہ سے تمہارے ماں باپ پریشان، جس کی وجہ سے تمہارے بھائی پریشان، جس کی وجہ سے تمہارے قائدین پریشان، کسی پر آپ بوجھ نہ بنیں، اپنا کام کریں، خاموشی کے ساتھ چلے آ جائیں۔ چوراستوں پر کھڑے رہ کر یہ نہ کہیں میں اس کو ووٹ ڈالا، تو کس کو ووٹ ڈالا، فون پر بھی نہ کہیں خدا را۔ آپ سمجھتے ہوں گے میں فون پر کہہ رہا ہوں، یہ بھی بتا دوں، فون پر آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، ہلو آپ مجھ کو کہیں گے، وہ ہلو آپ کا لفظ سننے سے پہلے وہاں وہ لوگ سن لیتے ہیں، اتنی فاسٹ ہو چکی ہے ٹیکنالوجی۔ تو آپ فون پر بھی ایسی باتیں نہ کریں، بیکاری کے نشانے ملامت نہ بنیں۔ جیسا کہ قریب 6-8 مہینے پہلے کی بات، جو ٹرین میں حادثہ ہوا، کیا ہوا؟ اسی باتوں کو لے کر۔ تو اس لیے آپ ابھی انتخابات تک 1 ہفتے کا ٹائم ہے، 6 دن باقی ہیں، 7ویں دن انتخاب ہے، تو اس ٹائم تک آپ اپنی مارکیٹوں میں، دکانوں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، بازار میں، کہیں پر بھی اس باتوں پر آپ کو بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو کرنا ہے خاموشی کے ساتھ کر کے آئیں۔ کیوں یہ باتیں سب کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، وہاں جو باکس ہوتا ہے، چاہے وائلیٹ ہو چاہے مشین ہو، کچھ ہو، وہاں کون ہوتے؟ صرف ایک اکیلے آپ ہوتے ہیں نا، آپ کے علاوہ کوئی ہوتا ہے کیا وہاں پر؟ نہیں ہوتا۔ تو پھر کیوں رکھا گیا اس کو اکیلا دیکھنے کے لیے؟ تاکہ آپ جو ووٹ ڈال رہے ہیں آپ کو ہی معلوم ہو کہ آپ کس کو منتخب کر رہے ہیں۔ پھر آپ بازاروں میں آ کر، چوراہوں پہ آ کر، فونوں پہ اس طرح کی باتیں کرنا ہے، کیا مطلب؟ تو اس لیے اپنے ووٹ کو استعمال کریں، اس کو راز میں ہی رکھیں، نہ کسی کے دشمن بنے، نہ کسی کو اپنا دشمن بنائیں۔ بس ظالم طاقتوں کو پست کر دیں، جو گستاخ رسول ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، جو قرآن کے دشمن ہیں، جو مسجد، محراب و منبر، مدارس، خانقاہیں، درگاہوں کے دشمن ہیں، ان کو ہرانے کی کوشش کریں۔ یہ کہوں گا، یہ تائید کروں گا، جو مدارس، مساجد، قرآن مقدس، خدا رب العالمین کی ذات مقدسہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر جو کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ملعون قوم کو نیست و نابود کر دے، انہیں کوئی ووٹ نہ دے، انہیں کوئی ووٹ نہ دے، مجبور ہو کر بھی نہ دے۔ بس یہ تائید کروں گا،
اس کے بعد آپ کی مرضی ہے اپنے ووٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ بس اللہ و رسول ہمارا حامی و مددگار ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی اسی نے رزق دیا، بچپن کا عالم تھا، دودھ پینے کی عمر تھی، ہماری ماں کی چھاتیوں میں دودھ دینے والی ذات خدا ہے۔ آج ہم کما رہے ہیں، رزق دینے والی ذات خدا رب العالمین ہے، وسیلہ محمد الرسول اللہ ہے۔ آج ہم اپنی نونہالوں کی تربیت کر رہے ہیں، ذریعہ ہم ہیں، وسیلہ نبی محمد الرسول اللہ ہے، اور اس تربیت پر کامیاب کرنے والی ذات کا نام خدا رب العالمین ہے۔ تو لہذا اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ نہ کہیں کہ مولانا آج ساری باتیں سیاست پر کہیں، تو یاد رکھ لیں کسی کے کہنے پر مجھے کسی کا فون نہیں آیا، کسی سے میری ملاقات نہیں ہوئی، کسی سے میری بات نہیں ہوئی، بس اپنے حق راہ دہی کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتلا دیا۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ اس کا رسول ہمارا پالنہار ہے، وہی ہمارا حساب و کتاب لینے والا ہے، اور تمام حکومتیں، تمام بادشاہت، تمام وزراء، سب کے سب کو خدا کی بارگاہ میں آ کر گھٹنے ٹیکنا ہے، اپنے ماتھوں کو ٹیکنا ہے، اس رب کو یاد کرے، اس رب کو، اس رسول نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر، جو مسلمانوں کا دوست ہے، جو اسلام کا دوست ہے، چاہے اس کا مذہب کوئی ہو، عقیدہ کوئی ہو، جو ہماری شریعت میں مداخلت نہیں کرتا، ایسے لیڈر کو چن کر لائیں، ایسے قائد کو منتخب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔